مند اچھے لگتے ہیں، غریب اچھے نہیں لگتے. کچھ چھوٹے قد کے ہوتے ہیں، کچھ اونچے قد کے ہوتے ہیں. چھوٹے قد کے اچھے نہیں لگتے، اونچے قد کے اچھے لگتے ہیں. کچھ کمزور ہوتے ہیں، کچھ طاقتور ہوتے ہیں. کمزور اچھے نہیں لگتے، طاقتور اچھے لگتے ہیں. یہ قسمیں ہیں انسانوں کی. تو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں اچھائی اور برائی کا ایک معیار قائم ہو جاتا ہے. یار گورے سب کو اچھے لگتے ہیں، تو کریمیں لگا لگا کے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اپنے آپ کو گورا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. دولت مند اچھے لگتے ہیں، گاڑیوں میں گھومتا ہوا آدمی، ہر آدمی دولت کے پیچھے بھاگتا. یہ پبلک کی باتیں ہیں. صحت مند اچھے ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے لڑکے جم جا جا کے ڈنٹ پیل رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے نا؟ طاقتور اچھا ہوتا ہے. تو دنیا کی باتیں یہ ہیں کہ اتنی قسموں کے لوگ ہیں دنیا میں، بہت ساری قسمیں. انسان چاہتا ہے ان میں جو قسم سب سے اچھی سمجھی جاتی ہے میں اس کو اختیار کروں. لیکن جب ہم قرآن کی طرف آتے ہیں، قرآن کہتا ہے یہ ساری قسمیں تھوڑے دنوں کے لیے ہیں، سب مر کے مٹی ہو کے بولو ختم. لہذا اس میں اگر تم خوبصورت بن بھی گئے تو مٹی، طاقتور بن بھی گئے تو بھی مٹی، دولت مند بن بھی گئے تو بھی مٹی. ہر چیز کا انجام کیا ہے؟ مٹی. اس لیے اللہ کی نظر میں اس کی ویلیو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. یہ اللہ کے لیے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں ہو تو کوئی ویلیو نہیں ہے. پیسہ اگر اللہ کی رضا کے لیے حاصل کر رہا ہے پھر تو ٹھیک ہے. عیش کے لیے صرف مزے اڑاؤں گا، اڑا لو، تھوڑے دن کے مزے ختم ہو جائیں گے. قارون سے زیادہ تو اڑا نہیں سکتے. میں بیان میں کہہ رہا تھا نا کہ جو جس چیز میں ترقی چاہتا ہے نا، اس میں اس کو دیکھ لے جو اس سے پہلے ترقی کی انتہا کو پہنچ گیا تھا، اس کا انجام کیا ہوا. جیسے میں نے مائیکل جیکسن کی مثال دی تھی. جو چاہتا ہے گلوکار بن کے نام کماؤں تو مائیکل جیکسن سے آگے نہیں نکل سکتا. مائیکل جیکسن رات کو سوئے، پولیس بھی نہیں اٹھا سکی ان کو، ایک دم گڑچ ختم. اللہ نے کہا بس چلو بھائی نکلو یہاں سے، بہت مزے اڑا لیے. اب کوئی سلوٹ نہیں کرے گا، اب کوئی جرسیاں اتار کے آپ کے لیے نہیں پھینکے گا. باپ کی لاش پڑی ہوئی ہے، سائنسدانوں کے ڈاکٹروں کے حوالے ہے. وہ اگر آپ کی کوئی گردہ ولڈا نکال کے کسی کے فٹ کرنا چاہیں ان کی مرضی، وہ آپ کو قبر میں دفنائیں ان کی مرضی، آگ میں جلائیں ان کی مرضی، آپ کے اسپیئر پارٹ فریز کر لیں ریسرچ کے لیے ان کی. اب آپ کی وہ ویلیو، وہ کیا کچھ بھی ویلیو نہیں ہے. بہت مزے اڑا لیے، چلو نکلو یہاں سے. اگر آپ دولت مند بننا چاہتے ہیں تو کتنا قارون سے آگے نہیں نکل سکتے. قارون کے جو خزانے کی چابیاں جانور لے کے چلتے تھے، چابیاں اتنی زیادہ تھیں، ہمارے تو خزانے جانور نہیں لے سکتے. 2-4 چیک جیب میں پڑے ہوئے ہوں گے، ایک تھیلا پڑا ہوا ہوگا اس میں سکہ رائج الوقت ہوگا، بہت زیادہ یہی ہوگا نا. ٹھیک ہے، اتنا تو نہیں ہے کہ سونے چاندی کے ڈھیر گودام میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کی چابیاں ہی جانور لے کے چل رہے ہیں، لوگ لے کے جا رہے ہیں. بھائی بہت ہیں خزانے. تجوریوں کی چابیاں، اتنی تجوریاں کتنی ہوں گی. تو قارون کو آپ کراس نہیں کر سکتے. کیا ہوا اس کا انجام؟ زمین میں دھس کے مر گیا، ختم. نہ بھی دھسا ہوتا تو اب تک تو ویسے ہی مر چکا ہوتا، پڑا ہوا تو قبر میں ہی ہوتا. تو آپ اگر حکومت چاہتے ہیں کہ یار نہیں یار کوئی عہدہ ہونا چاہیے، کچھ عہدہ ہو، کچھ محلے کا کوئی ناظم بن جاؤں، اسمبلی کا ممبر نہیں بن سکتا تو محلے کا کوئی ناظم بن جاؤں، یا میں 21ویں گریڈ کا آفیسر بن جاؤں، کچھ تو بنوں. کب تک 11ویں اسکیل پہ جاب کروں گا؟ تو بھائی آپ فرعون سے آگے بولو نہیں. ہزاروں کو قتل کر دیا، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں. اتنا روب، اتنا دبدبا، وہ بھی مر گئے انا للہ ہو کے ختم. بڑی باتیں کی اس نے، انا ربکم الاعلی، میں یوں ہوں میں یوں ہوں. پانی میں ایک غوطہ لگایا ہے، سب پھنے خانیاں ختم. نہ بھی لگاتا غوطہ اب تک ویسے ہی مر چکا ہوتا. تو اس لیے یہ تو کھلونے ہیں، یہ حکومت، یہ دولت، یہ پلاٹ، یہ بحریہ ٹاؤن، یہ گاڑی، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ کھلونے ہیں، کھیلنے کے لیے، آزمائش کے لیے اللہ نے دیے ہوئے ہیں. تو یہ اللہ کی باتیں ہیں، یہ پبلک کی باتیں. یہ گھر میں بیوی آپ سے اس قسم کی باتیں نہیں کرے گی، بیوی سے شوہر اس قسم کی باتیں
نہیں کرے گا. ابا بچوں سے ایسی بات ہے, ابا کہے گا بیٹا کیا کر رہا ہے آج کل, تو کما کتنا رہا ہے جب تیری پینٹ میں ہاتھ ڈالو کچھ بھی نہیں نکلتا. یہ تو خیر ابا نہیں ہے تو بیوی یہ باتیں کرتی ہے, کیونکہ پینٹ میں ہاتھ کون ڈالتا ہے؟ جب لٹکی بھی ہوتی ہے نا تو سب سے پہلے بیگم پینٹ میں ہاتھ ڈال کے بٹوا چیک کرتی ہے, کچھ نہ کچھ پیسے بہت سے بتا کے کرتی ہیں, بہت سے چھپا کے بھی کرتی ہیں. تو یہ سب پبلک کی باتیں ہیں. حتیٰ کہ بسا اوقات مسجد کے امام صاحب بھی تنخواہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی تنخواہ کے حساب سے اس سے چندے کا مطالبہ کیا جائے, ٹھیک ہے نا. لیکن اللہ کی یہ باتیں بالکل بھی نہیں ہیں. اللہ کیا باتیں کرتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جتنی کائنات ہے نا, ہر چیز کی ایک ایج ہے. یہ ہمیشہ کے لیے میں نے کچھ بھی نہیں بنایا, ہر چیز کو فنا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں واقعی ہے بھی ایسا. مچھر کی زندگی ایک دن کی ہوتی ہے, وہ ایک دن میں پیدا ہو کے بچے دے کے انڈے دے کے زندگی گزار کے مر کے ختم. کھٹملوں کی بھی پتہ نہیں 2-4 دن کی ہوتی ہوگی, لیکن وہ 2-4 دن میں اتنے کھٹمل پیدا کر کے جاتا ہے کہ اتنے کھٹمل کے لگتا ہے کہ وہ جو پیدا ہوا تھا نا تو سارا دن اس کے علاوہ کوئی کام اس نے کیا نہیں. ہزاروں انڈے بچے پیدا کر کے جاتا ہے کم وقت, لیکن وہ بھی 2-4 دن کی زندگی. کسی کی زندگی 500 سال اللہ نے رکھ دی. بعض جانور ایسے ہیں, میں نے خود تنزانیہ کے ایک جزیرے میں 300 سال پرانے کچھوے دیکھے ہیں. یونائٹڈ نیشن کی طرف سے ان کو پر لکھا ہوا ہے کہ ان کی عمر اتنی ہے, بالکل ایک اوتھینٹک. اور جو کچھوا آج پیدا ہو رہا ہے اس پہ بھی وہ لگا دیتے ہیں اس کی ڈیٹ آف برتھ. 300 سال پرانے کچھوے زندہ رہتے ہوئے ان کو شرم بھی نہیں آ رہی کہ یار بس کرو, کتنی جنگیں دیکھ لی انہوں نے, کتنا زمانہ دیکھ لیا. تو اسی وجہ سے اللہ نے اس کو جب سست بنایا نا تو ہر کام اس کا سستی سے, مر بھی سستی سے رہا ہے, مرنے میں بھی ٹائم لے گا. تو انسانوں کی ایک عمر ہے, تو اللہ نے بتایا اسی طرح اس کائنات کی بھی ایک ایج ہے, یہ بھی ختم ہو کے فنا ہو جائے گی. تو پھر ہوگا کیا؟ اللہ کہتے ہیں یہ کائنات بھی فنا ہوگی, یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہلا دیے جائیں گے, ایک سور پھونکا جائے گا, فصائق من فی السماوات ومن فی الارض, سب تباہ و برباد نظام عالم. تو انسان جو ترقی کی انتہا تک پہنچ رہا ہے, میں یہ کروں گا, میں یہ کروں گا, پھر میں یوں کروں گا, کہاں سے خلائی سیاروں سے چھلانگے لگا رہا ہے کہ جی وہ اتنے کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آتے 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 زمین کے قریب پہنچ کے پیراشوٹ کھلتا ہے اور خلا سے بندے نیچے آ رہے ہیں. تو یہ جتنی بھی ترقی ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, اللہ کہتے ہیں ایک دن اس سب کو میں خاک میں